पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 40। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमतियल्लती अनअमतु अलैकुम وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارحبون۔ اب یہ انگلش میں قرآن پاک اور اس کا اردو میں ترجمہ۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اپنے احسان جتلا رہے ہیں کہ تم وہ اور یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے کہ اے اولاد یعقوب، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ اور اس قوم نے ایک وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا وہ بھی پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں وہ تمہارے ساتھ پورا کروں گا، اور تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا تم وہ وعدہ پورا کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو احسان بھی یاد دلا رہے ہیں اور ان سے کہہ بھی رہے ہیں، فرما بھی رہے ہیں اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ادھر فرما بھی رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرا کرو اور کسی سے نہ ڈرا کرو، کیونکہ اس ٹائم بت ہوتے تھے، فرعون ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا صرف جو کچھ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرا وعدہ پورا کرو، میں نے جو تم سے وعدہ کیا وہ پورا کروں گا، اور ڈرا بھی مجھ سے کرو، کسی اور سے نہ ڈرا کرو سوائے اللہ کے۔ کسی بھی مسلمان کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب یہ انگلش میں اس کا ترجمہ اور آگے ہے لفظی ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یا بنی اسرائیل، اے بیٹو اسرائیل، یا بنی اے بیٹو اسرائیل، اسرائیل کی، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان سے کہہ رہے ہیں، اذکرو یاد کرو، نعمتی نعمتیں جو میں نے تم پہ کی، نعمت تھی تم پر، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی جو میں نے انعمت انعام کیا، علیکم تم پر، جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تم پہ نعمتیں عطا کی تھی ان کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَهْدِي عہد کو، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّیَ فَارْحَبُونَ اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ کسی اور سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ فرمایا کہ صرف مجھ سے ڈرو، اور عبادت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا ہے کہ صرف میری عبادت کرو۔ اب ہے اس کی تفسیر۔ صحیح بخاری کی روشنی میں اسرائیل اور بنی اسرائیل کی پہچان کا لقب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3327 صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ اسرائیل حضرت یعقوب کے مطابق انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے ان کا مقام بہت بلند تھا۔ حضرت علیہ السلام اسرائیل جو تھے نا، تو وہ حضرت یعقوب کے مطابق انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے ان کا مقام بہت زیادہ تھا، کہ وہ انبیاء کی اولاد تھے، یعنی نبیوں کی اولاد تھے، اس لیے ان کا مقام بھی بہت زیادہ تھا، اونچا مقام تھا ان کے برابر۔ اللہ کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہر جگہ کہا کہ مجھ سے ڈرو، ایسا نہیں ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کا رتبہ ان کا سب کچھ زیادہ تھا، تو ان اللہ تعالیٰ سے اوپر ہو گئے یا کسی اور سے نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ڈرو صرف مجھ سے، لیکن اللہ کے نعمتوں کو یاد رکھنا اور ان کا شکر ادا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو میں نے تم کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو یاد بھی رکھنا اور ان کا شکر بھی ادا کرتے رہنا، یہ لازم تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں، اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں
اور ہم ان کا کتنی ٹائم شکر ادا کرتے ہیں. 5 ٹائم نماز کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ پڑھ لیں تو نعمتیں تو دور کی بات جو ان کا شکر ادا کریں. اللہ نے آنکھیں دی, سانس دی, آکسیجن لینا پڑے تو پتہ چلتا ہے, دھوپ دی, اب لائٹیں جلا جلا کے بھی ہم اتنی دھوپ نہیں حاصل کر سکتے. کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بھی فرمایا کہ میری نعمتیں یاد کرو اور شکر ادا کرو, اور ہم قوم کو بھی ان پر بڑی نعمتیں کی گئی جیسے منوا سلوا کا اترنا اور فرعون سے نجات. حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر, ان کے اولاد کے اوپر بہت بڑی نعمتیں آتی تھی, یعنی ان کو آسمان سے کھانا آتا تھا, منوا اور سلوا. ان کو کچھ بنانا, کچھ بیج, کچھ اگانا, کچھ پکانا, کچھ خریدنا, کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا. پکا پکایا آسمان سے منوا اور سلوا کھانا آتا تھا ان کے پاس. تو وہ ناشکرے تھے, انہوں نے کہا ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے, ہم تھک گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیجا کہ جاؤ, ادھر جا کے آپ کھاؤ پیو, لڑو مرو, جو کچھ کرو ادھر جاؤ. نہیں تو ان کو آسمان سے کھانا آتا تھا, پھر بھی انہوں نے ناشکری کی کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی. فرعون کا لشکر ان کے پیچھے تھا, اور تو بس تو پھر اتنی لشکر تھا, اتنی بہت زیادہ تھا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یہ لوگ جو اسلام لا چکے تھے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کم تعداد میں تھے, لشکر اتنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بچایا کہ ایک کشتی تیار کی, اس میں ان کو کہا کہ آپ سوار ہو جاؤ, اور باقی جو بھی ہیں ساتھ سوار ہو جائیں ایمان والے. تو جو سوار ہوئے وہ لشکر سمندر میں گیا, تو پیچھے فرعون کے لشکر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور وہ کشتی میں جا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سمندر کو پھاڑ کے ان کا راستہ بنا دیا. وہ آرام سے گزر گئے کشتی ان کی, اور جو فرعون کے پیچھے لشکر آ رہا تھا وہ جیسے ہی اس میں انٹر ہوا, انہوں نے سوچا کہ راستہ بنا ہوا ہے ہم بھی گزر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو آپس میں ملا, اور فرعون کی پوری جتنا وہ فوج تھی ساری کی ساری غرق ہو گئی, تباہ ہو گئی, اس پانی میں نام و نشان نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری نعمتیں یاد کرو, میں نے کیا کچھ نہیں کیا, آسمان سے منوا سلوا کھانا دیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو فرعون سے نجات دی. فرعون کا جتنا بڑا لشکر تھا وہ غرق ہو گیا, فرعون سے ان کو نجات ملی. عہد کی پاسداری, اب بھائی کہ جو عہد کیا گیا تھا اس کی پاسداری کریں. عہد سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ان سے لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے جو تم سے وعدہ لیا تھا وہ بھی یاد رکھو, اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ بس تم جو ہو تم کو بچا لیا, میں نے اتنا کچھ تمہارے لیے کیا, تمہیں کھانے دیے, سب کچھ دیا, فرعون سے نجات دی. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ان سے کہ اس عہد کو پورا کرو گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اس دنیا میں تو تم نہ بلکہ ایمان لاؤ گے. ایمان لانے کے علاوہ ایمان تو لانا لازمی تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ان کی مدد بھی کرو گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ وہاں سارے کافر تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, تو ان کو مدد کی ضرورت تھی. اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتے تھے اور کبھی انسانوں کے ذریعے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4485 میں ذکر ہے کہ اہل کتاب کے پاس ایسی نشانیاں موجود تھی. اس آیات میں ہے کہ ان کے پاس جو اہل کتاب یعنی ہماری کتاب والے ہیں, جیسے کہ اس دور میں کتاب آئی تھی, ہر نبی پہ ایک ایک کتاب آئی تھی, ہمارے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب آئی تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس بہت ساری نشانیاں تھی.
موجود تھی اس کتاب کی، جن میں سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے تھے۔ ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی نشانیاں تھیں کہ وہ ان کو پہچان سکتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بتا دی تھی اور ان سے وعدہ بھی لیا تھا کہ جب وہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ تو تم لوگ نہ بلکہ ایمان لاؤ گے اور ان کا ساتھ بھی دو گے، ان کی مدد بھی کرو گے ہر مشکل میں، اور دین پھیلانے میں اور کفر کو ختم کرنے میں، شرک کو ختم کرنے میں۔ دیکھیں اور آج ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کیا اور آخری نبی بھیجا، نبی اور نبی کی آل اولاد تک قربان ہو گئی، شہید ہو گئے، پر ہم کیا ایمان لے رہے ہیں، کیا کریں ہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہیں جنت کا وعدہ پورا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ تم پورا کرنا اور میں تم کو جنت کا وعدہ پورا کروں گا، میں تم کو جنت میں بھیجوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں گنائی، سب کچھ بتایا، اور یہ نہیں ہے وہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تو لے آئے ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، تو ہمیں بھی تو ان کے دین کی حفاظت کرنی چاہیے، خود بھی ایمان لانا چاہیے، دوسروں میں پھیلانا چاہیے، دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو کچھ اللہ نے دی ہے۔ 5 ٹائم ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اور وہ اپنے نیک انسانوں کو جنت میں بھیجتا ہے۔ خشیت الہی خوف آیات کے آخر میں فرحابون کا مطلب ہے کہ دنیاوی مصلحتوں یا لوگوں کے ڈر کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ڈر دل میں رکھو۔ اب دیکھو یہ نہیں ہے کہ اب دنیا سے ڈرتے رہو، ہم نے یہ نہ کیا۔ اب اکثر میں نے دیکھا ہے کوئی بڑا کہ کسی آفیسر کے ساتھ یا کسی کے سامنے جاتے بھی ہم یہ نہیں کرتے، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ آئیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے، ان کا کہنا مانیں گے، جیسے وہ کریں گے ہاں جی چاہے غلط ہے صحیح ہے بس وہی کرو، یا کوئی کسی کا نوکر ہے تو اس کا کہنا مانا، اس کا غلام بن جائے۔ ایسے بہت سارے، کسی کے کوئی پیر ہیں تو ان کا کہنا مانو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ دنیا کے ڈر سے، ایسا نہیں کہ تم دنیا سے ڈرنے لگ جاؤ، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم انہی لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، ان کی صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کو دل میں رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جیسے دن کو تو بس کتنے لوگوں سے تو سنا ہے کہ کہتے ہیں ہم یہ کریں تو وہ کیا سوچیں گے دیکھ لیں گے، ہمیں راتوں کو گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، صرف اللہ کا ڈر رکھو دل میں، اور حق کی بات کہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ ہو، کچھ بھی ہو، حق کی بات کرو، اللہ سے ڈرو، کسی انسان سے نہ ڈرو کہ میں یہ کروں گا میرا فلاں نقصان ہو جائے گا، یہ کروں گا فلاں ہو جائے گا، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، میری روزی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرو تو وہ ذریعہ بناتے۔ بخاری شریف کی تعلیمات کے مطابق حقیقی علم وہی ہے جس سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ حقیقی علم یہ نہیں، آپ علم دیکھو اتنے آج کل دیکھیں یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، کتنا ان کے پاس علم ہے، لیکن کسی کے پاس دین کا علم ہے تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا۔ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بس تغفلہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں، تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ۔ ایسے حقیقی علم تو وہ ہے جو انسان کے دل میں ہو، اللہ کا خوف ہو۔ حقیقی علم اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو دنیاوی ہم اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں جانی۔ اگر ادھر سوال جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قرآن کا، نماز کا۔ قرآن پاک کو ہم صرف ایسے عربی میں پڑھتے رہتے ہیں جی ہم نے ثواب کما لیا، فلاں کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، حفظ کر لیا، پھر بھول گئے۔ ایسا نہیں، جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، پھر اس پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھیں گے، ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کو حاضر
तनाज़े रखेंगे, हर बात में कुरान और सुन्नत की तौर पे चलेंगे, तब जाके अल्लाह से बंदा जुड़ सकता है। दुनिया के डर, दुनिया के खौफ, दुनिया की चीज़ें छोड़कर जब इंसान अल्लाह की किताब से और अल्लाह से जुड़ जाएगा, तब ऐसा नहीं है दुनिया का खौफ हो, मैं उसको ये कहूँगा हक की बात तो वो ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा इल्म, हकीकी इल्म वही है जो अल्लाह से डरे, कुरान पाक को पढ़े, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो करे, और जो इसे हक बात मानने पर मजबूर कर दे, और जो ऐसा इल्म हो जो हक की बात मानने पर उसे मजबूर कर दे, चाहे उसको शैतान जितना उकसाए, चाहे इंसान शैतान उसको जितना उकसाए, जितने झूठे दलाइल दें, कुछ करें, फलां करें, वो कुरान को पढ़े, उसके ऊपर जो कुछ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसी पे अमल करे, उसी के ऊपर पाबंद रहे, और हक की बात मानने पर खुद को भी और आगे वाले को भी मजबूर कर दे कि हाँ ये हक है, ये सच है, बाकी सब झूठ है। चाहे कोई जितने झूठे दावे कर रहा हो, जितना उसको डरा रहा हो, जितना धमका रहा हो, पर वो अपने हक पे डटा रहे। जैसे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी औलाद तक शहीद हो गई, तनहा हो गए, पर वो हक पे डटे रहे, उन्होंने अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का दीन नहीं छोड़ा। तो ऐसे हमें भी, हम जितने फिरके बने हुए हैं, कहना आसान है कि हम फलां फिरके से हैं, फलां के हैं, फलां को मानने वाले, एक अल्लाह को माने, और जो कुछ हम जिनको मानते हैं वो कर गए वही करें, वो अपनी जानें कुर्बान कर गए सब कुछ, और हम एक नमाज तक नहीं पढ़ सकते, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर सकते। ये है इंग्लिश में तफसीर। अब